السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج مجھے بات کرنی ہے خاتم النبیین یونیورسٹی کے فنکشنل ہونے یا اس بہترین منصوبے کے سیاست کی نظر ہو جانے کے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جس کے ذریعے دنیا بھر میں پاکستان کا اسلام کے حوالے سے سافٹ امیج ابھارنا تھا، لیکن چونکہ یہ منصوبہ پاکستان تحریک انصاف نے شروع کیا تھا اور یہ اس کا بل بھی اسی دور میں پنجاب اسمبلی نے منظور کیا تھا، لیکن اس کے بعد جنوری 2023 میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی، تو اس کے بعد نگران حکومت ہو یا اب نون لیگ کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ہوں، کسی نے بھی اس منصوبے پر کوئی کام نہیں کیا ہے۔ خاتم النبیین یونیورسٹی کا قیام اس عمارت میں ہونا ہے طے پایا ہے جس میں قرآن بورڈ کا دفتر موجود تھا۔ یہ عمارت 2006 میں بننا شروع ہوئی اور 2013 میں مکمل ہوئی۔ اس عمارت کی تعمیر پر 513 ملین سے زائد روپے خرچ ہوئے ہیں، جس کا 80% حکومت پنجاب نے دیا تھا اور باقی محکمہ اوقاف اور مذہبی امور کی جانب سے دیا گیا تھا۔ یہ عمارت بالکل مکمل ہے اور ایک یونیورسٹی کی جو ضروریات ہیں وہ ساری اس میں موجود ہیں۔ قانون کی جو ضرورت ہے وہ بھی بن چکا۔ خاتمین نبیین یونیورسٹی کا بل پنجاب اسمبلی منظور کر چکی، اس بل پر گورنر پنجاب نے دستخط کر دیے۔ اب یہ ایکٹ بن چکا ہے، لیکن یہ ایکٹ فنکشنل نہیں ہو رہا، یونیورسٹی نہیں بن پا رہی، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے اس کا گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا جا رہا۔ پی ٹی آئی کی حکومت بل منظور ہونے کے چند ہی دن بعد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نگران حکومت آئی، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بنے اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف کی بیٹی مریم نواز ہیں۔ یہ خاندان مذہبی حوالے سے اچھی شہرت رکھتا ہے، لیکن جہاں پہ خاتم النبیین یونیورسٹی کا معاملہ ہے اس معاملے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ جو اس وقت تعلیمی بجٹ جاری کیا گیا ہے، مختص کیا گیا ہے، یہ تقریباً 670 ارب کے قریب ہے۔ اس میں دیگر معاملات کے لیے تو پیسے ہیں، مری میں یونیورسٹی بنانے کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں، بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں، لیپ ٹاپ دینے کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں، لیکن اس یونیورسٹی کے لیے کو فنکشنل کرنے کے لیے نہ تو گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جا رہا ہے اور نہ اس کے لیے فنڈ رکھے جا رہے ہیں۔ چونکہ اس یونیورسٹی کا نظم و نسق محکمہ اوقاف کے پاس ہونا ہے، تو محکمہ اوقاف کو بھی اس حوالے سے کوئی ایک پیسہ نہیں دیا گیا، کوئی فنڈ نہیں رکھے گئے کہ وہ اس یونیورسٹی کو فنکشنل کرنے کے لیے کوئی اقدامات کر سکے۔ یہاں تک کہ محکمہ اوقاف نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ایک سمری بھیجی ہے، جسے بھیجے ہوئے بھی 2 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے کہ کم از کم گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے تاکہ اس کے بعد جو رکاوٹیں ہیں خاتم النبیین یونیورسٹی کے قیام میں وہ ختم ہو سکیں اور ایسی یونیورسٹی عمل میں آ جائے جہاں اسلامیات کی تعلیم حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو جدید خطوط پر تعلیم حاصل کریں گے، تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے اور دنیا بھر میں اسلام کا سافٹ امیج اور پاکستان کا سافٹ امیج نمایاں کریں گے، اور جو پاکستان پر سختیاں ہوتی ہیں، جو پابندیاں لگتی ہیں اور جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، مذہبی شدت پسندی کا پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کا
تدارک ہو سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اس یونیورسٹی کو فنکشنل کرنے کے لیے اقدامات اٹھاتی ہیں، گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہیں، فنڈ جاری کرتی ہیں یا نہیں، یا یہ منصوبہ ان کی لاپرواہی کی وجہ سے، پی ٹی آئی کا منصوبہ ہونے کی وجہ سے سیاست کی نظر ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اس رویے سے روکے جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، کہ ماضی کے حکمران، ان سے پہلے جو سیاستدان، جو سیاسی پارٹی حکومت کرتی ہے، اس نے اگر کوئی اچھے منصوبے، پاکستان کی ترقی کے منصوبے، پاکستان کی عوام کی بہتری کے منصوبے بنائے ہیں، ان کو جاری رکھنے کا حوصلہ دے اللہ تعالیٰ انہیں، اور ان کا یہ رویہ کہ وہ تمام منصوبے جو سابقہ حکومت نے بنائے ہوتے ہیں ان کو ختم کر دینے کا رویہ، انہیں نظر انداز کر دینے کا رویہ، ان کی افادیت کم کر دینے کا رویہ جو ہے، اس کو ہمارے حکمران ترک کریں اور پالیسیوں میں ایک تسلسل برقرار رکھیں، منصوبوں کی تکمیل میں بھی تسلسل برقرار رکھیں، کیونکہ یہ تمام منصوبے قومی خزانے سے اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں، تکمیل کی طرف جاتے ہیں، ان پر جو پیسہ لگتا ہے وہ اس قوم کا پیسہ ہے، اور سیاستدانوں کے، حکمرانوں کے اس رویے کی وجہ سے یہ اربوں روپے کے منصوبے جو رک جاتے ہیں، تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں، جنہیں ڈمپ کر دیا جاتا ہے، جنہیں ختم کر دیا جاتا ہے، جن کی افادیت ختم کر دی جاتی ہے، وہ قوم کو اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے، قومی خزانے کو اس کا نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ ہمارے سیاستدان اس رویے کو ترک کریں۔ امید ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اس منصوبے کو سیاست کی نظر نہیں ہونے دیں گی، اور خاتم النبیین یونیورسٹی لاہور کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر کے اس کے لیے فنڈ بھی جاری کریں گی، اور روایتی سیاسی رویے سے دریغ کریں گی، کیونکہ یہ اس کے ساتھ لوگوں کے مذہبی جذبات بھی وابستہ ہیں، اور ایسی یونیورسٹی وقت کی ضرورت ہے اور انتہائی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔